بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 101 دلچسپ مکالمے کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ نمبر 78، قبور پر پیسے ڈالنے کے مسئلے پر مکالمہ۔ پہلے زمانے میں جب جنت البقیع میں مقبرے بنے ہوئے تھے تو ان کے اطراف میں سائن بورڈ لگے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا قبور پر پیسے ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک دن امر بالمعروف تنظیم کا سردار قبرستان آیا اور اس نے جب قبور پر پیسے پڑے دیکھے تو زواروں سے کہنے لگا یہ قبور پر پیسے ڈالنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ایک شیعہ عالم جو وہاں کھڑے تھے کہنے لگے کس دلیل کی بنا پر حرام ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس سے منع کیا ہے؟ جبکہ رسول خدا کا فرمان ہے ہر چیز جائز ہے مگر وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا قبور پر پیسے ڈالنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ سردار قرآن کا ارشاد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 60، صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ شیعہ عالم یہ پیسہ بھی فقراء ہی لیتے ہیں جو یہاں نگہبان ہیں۔ سردار یہاں کے نگہبان فقیر نہیں ہیں۔ شیعہ عالم ان میں فقیر ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ مدد و بخشش میں ضروری نہیں کہ دوسری طرف فقیری ہو، کیونکہ جب کوئی فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہے تو وہ ثروت مند کو بھی دے سکتا ہے۔ جس طرح شادی بیاہ میں دلہن و داماد پر پیسے نثار کیے جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ فقیر نہیں بھی ہوتے وہ لوگ بھی وہ پیسے لے لیتے ہیں جس پر میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں جس کی آپ نے تلاوت کی صدقات کے 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں جن میں سے ایک فی سبیل اللہ کا مورد ہے، اور جب مسلمین نے اولیاء خدا کی قبور پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری جان و مال آپ پر فدا ہو، یہ خود ایک قسم کی محبت و الفت کی دلیل ہے۔ اب اگر کوئی اپنے محبوب کی خاطر اپنا تمام مال یا بعض مال کسی کو بخش دے تو ان میں شرعاً و عرفاً کوئی حرج نہیں، اور جب کہ خداوند عالم اپنی طرف سے حلال و حرام کرنے کو بغیر دلیل کے منع کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 116، یعنی اپنی جھوٹی زبانوں سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، جس کی وجہ سے گویا خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہو۔ کیا خداوند عالم نے تمہیں اجازت دی کہ اپنی طرف سے قضاوت کرو، یعنی جو چیز بھی تمہارے مزاج و عادت کے موافق نہ ہو اسے حرام و شرک قرار دے دو، اور بدعت سے مقابلے کے نام پر ہر حلال کو حرام قرار دے دو، اس چیز سے غافل رہتے ہوئے کہ حلال کو حرام کرنا خود بدعت ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ صحیح راستے سے منحرف ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ قرآن سورہ نحل کی اسی آیت سابقہ کے ذیل میں فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو خدا پر جھوٹ و افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ نمبر 79، ہر طرف سے لفظ شرک کا شور سنائی دینا۔ سعودی عرب میں ایک چیز جو سب سے سستی بلکہ مفت ملتی ہے وہ لفظ شرک ہے، جو ہر طرف سنائی دیتا ہے۔ وہاں پر جو تنظیم امر بالمعروف ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں پر ان کے ہر عمل خاص و شرعی پر شرک کی تہمت لگا کر انہیں اسلام سے خارج قرار دیتے رہیں، یعنی فقط وہ لفظ ہی سے سروکار نہیں رکھتے بلکہ شیعوں کی ان کتابوں کو جنہیں محققان اسلام نے لکھا ہے اپنی تہمت کا شکار بناتے ہیں۔ ایک کتاب نمونے کے طور پر جو شیعہ محقق استاد شیخ محمد حسین مظفر نے اس عبارت کے ساتھ لکھی ہے کہ پیروی ابو الحسن علیہ السلام کی دعوت دینا ہی دراصل دعوت توحید و دعوت رسالت پیغمبر کا پیش خیمہ ہے۔ اس پر ایک وہابی اپنی کتاب الشیعہ و تشیع میں جو سعودی عرب میں چھپی ہے اپنی کم عقلی اور کم نظری کا اظہار کرتے ہوئے مذکورہ عبارت کی اس طرح تعویل کرتے ہیں، بقول مظفر پیغمبر اکرم نے علی کو اپنی نبوت اور رسالت کا شریک بنا لیا ہے، لہٰذا اس لکھنے والے وہابی سے ہمارا مناظرہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتا اور اپنے آپ کو وہابیوں کے ہاتھوں فروخت نہ کرتا اور عقائد شیعت سے آگاہ ہوتا تو اس طرح کا ہنسی مذاق والا اعتراض نہ کرتا اور اس طرح کی تہمت شیعہ محقق پر نہ لگاتا۔ اگر شیخ مظفر کی اس طرح کی عبارت دعوت شرک ہے تو ان سے پہلے قرآن اس کو انجام نہیں دیتا، کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنوں میں سے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں جملہ اولی الامر اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے ساتھ لایا گیا ہے، اور بلا شک و تردد علی ہی مصداق اولی الامر ہے۔
کیا ممکن ہے کہ یہاں یہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرم نے بجائے توحید کی دعوت کے نعوذ باللہ شرک کی دعوت دی، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ کہ جہاں جہاں بھی خدا کی توحید اور اپنی رسالت کی گواہی دی، وہاں وہاں اپنے بعد علی کی منزلت اور امامت کی بھی گواہی دیتے اور بتلاتے گئے، جس کا رسالت کے ساتھ شریک ہونے اور شرک ہونے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ وضاحت: جب سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے اپنے رشتہ داروں کی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو میرے اس کام میں میری مدد کرے تاکہ وہ میرا بھائی میرا وصی ہو اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ قرار پائے؟ اس وقت سوائے علی کے کوئی نہیں اٹھا۔ پھر پیغمبر اکرم نے مزید 2 مرتبہ اپنے الفاظ کو دہرایا۔ جب سوائے علی کے کوئی نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا، یہ ہے میرا بھائی میرا وصی میرا خلیفہ، تمہارے درمیان اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63، تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 2، تاریخ ابو الفدا جلد اول۔ لہٰذا شیعہ پیغمبر اکرم کے تاریخی حکم کے تحت کہتے ہیں کہ جس طرح اس وقت پیغمبر اکرم نے دعوت توحید و دعوت رسالت دی تھی، اس طرح دعوت خلافت علی بھی دی تھی۔ کیا اب بھی یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے علی کو اپنی نبوت اور رسالت کا شریک قرار دیا ہے؟ کیا رسول کے فرمان کے مطابق علی کو ان کا خلیفہ و جانشین ماننا رسول کی نبوت و رسالت میں شریک کرنا ہے؟ نمبر 80، حج کے مسئلے پر ایک مکالمہ۔ ایک مہم مسئلہ جو انقلاب اسلامی ایران کے بعد وجود میں آیا وہ مسئلہ حج تھا، جس پر امام خمینی نے اپنی تقاریر و اعلامیوں میں کہا کہ حج 2 طرح کی ہے، ایک حج ابراہیمی اور دوسری حج ابو جہلی، یعنی حج فقط ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایک مکتب، ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی ہے۔ لہٰذا اس بنا پر امام خمینی کے مقلدین کے نزدیک حج میں برات مشرکین بھی ضروری ہو گئی، جس کا ثمرہ بعد میں لوگوں نے محسوس کیا اور کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آپ لوگوں نے خنین نے مکہ کے واقعے میں ملاحظہ کیا کہ جس نے آل سعود پر سے اسلامی نقاب کو اتار کر ان کی یہودیت و نصرانیت سے دوستی بلکہ اسلام دشمنی واضح کر دی، جس کے تحت وہ مسلمانوں کی اکثر عبادات کو جو خود ان کی کتابوں میں ذکر تھیں تحریف کرتے ہوئے ان کو بدعت و شرک کا نام دینے لگے۔ بے شک خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کے پاس دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ لہٰذا امام خمینی کے اس فتوی برات مشرکین کے بعد سے درباری ملاؤں میں کھلبلی مچ گئی اور فتویٰ دینے لگے کہ حج فقط ایک عبادت ہے جس کو ہر قسم کی سیاست سے دور رہنا چاہیے، جبکہ قرآن فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 97، خداوند عالم نے اپنے محترم گھر کعبے کو لوگوں کے امور کے لیے قیام کی جگہ قرار دیا ہے، لہٰذا اگر قیام کے وسیع معنی لیے جائیں یعنی لوگ جس میں روحانی و مادی دونوں لحاظ سے اپنا حق حاصل کریں، لہٰذا اسی موضوع پر ایک بناوٹی عالم اور ایک صالح عالم کے درمیان اس طرح مناظرہ ہوا۔ بناوٹی عالم: یہ سب بناوٹیں اور بدعتیں کیا ہیں جن کو مناسک حج میں شامل کیا گیا ہے؟ حج کو ہر قسم کی سیاست و جدال سے دور عبادت کے طور پر انجام دینا چاہیے۔ حج ایک عبادت اور خودسازی اور تصفیہ روح ہے، لہٰذا اس کو سیاست و زندہ باد و مردہ باد کے نعروں سے مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حج ابراہیمی و حج ابو جہلی کیا صیغے جو آج تک نہیں سنے۔ صالح عالم: میری نظر میں جس طرح ایک اسلام محمدی ہے جس کے لیے حسین نے اپنا گھر لٹا دیا اور ایک اسلام یزیدی ہے جو ہر حرام محمدی کو حلال کیے چلے جا رہا تھا، اسی طرح حج کی بھی 2 قسمیں، ایک حج ابراہیمی و محمدی اور دوسری حج ابو جہلی و یزیدی۔ بناوٹی عالم: حج مانند نماز و روزہ ایک قسم کی عبادت ہے، لہٰذا اسے سیاست اور غیر خدا والے مسائل سے دور رکھنا چاہیے۔ صالح عالم: سیاست دراصل صحیح معنی کے تحت میں عین دین ہے اور دین سے جدا نہیں ہے۔ بعض عبادات اپنی پاکیزہ ترین و خالص ترین عبادت کے ساتھ ساتھ اہداف سیاسی کی پیش رفت کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہیں، کیونکہ روح عبادت خدا کی طرف متوجہ رہنا ہے اور روح سیاست خلق خدا کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ دو مسائل حج آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ جن کے جدا کرنے سے مقصد حج فوت ہو جاتا ہے۔
واضح عبارت کے ساتھ کہ حج مانند سر انسان ہے جس پر کھال بھی اور مغز بھی، لہٰذا جو حج کو تنہا ظاہری عبادت فرض کرتے ہیں گویا انہوں نے کھال لے لیے اور مغز کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ام القریٰ یعنی قریوں کی ماں، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 اور شورہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے۔ تو جس طرح ماں بچے کو غذا دیتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے اور اس کی تربیت کرتی ہے، مکے میں بھی اسی طرح لوگوں کو فکری اور سیاسی اور معنوی غذا دیتا ہے اور اسلام کی پیشرفت کی تربیت دیتا ہے۔ بناوٹی عالم ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث سے آگاہ ہیں، کیا خدا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں نہیں فرماتا ہے کہ حج میں جدال نہیں ہے، لہٰذا حج میں مظاہرے اور زندہ و مردہ بات کے نعرے خود ایک قسم کا جدال ہے۔ صالح عالم آیت مذکور میں جس جدال سے منع کیا گیا وہ لوگوں کے درمیان ہاں باللہ نہیں باللہ ہے وغیرہ کی قسمیں کھانا، وہ لڑائی کرنا ہے، اور ہمارے ائمہ سے بھی جو روایتیں ہیں ان میں یہی ملتا ہے کہ جدال سے مراد لوگوں کا جھوٹی قسمیں کھانا یا کسی گناہ پر قسم کھانا وغیرہ ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بحث مجادلہ ہے جو قسم پر مشتمل ہو، لیکن ان میں غرض احترام مومن ہو تو یہ بھی وہ جدال نہیں ہے جس سے آیت میں منع کیا گیا ہے، بلکہ آیت میں اس جدال سے منع کیا گیا ہے جس میں کسی برادر مومن کی توہین ہو رہی ہو۔ مجموع بیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294۔ اور اگر جدال دین کے اثبات یا دفاع دین کے لیے ہو تو وہ نہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ عظیم عبادت ہے۔ امام فخر رازی اپنی تفسیر کبیر میں سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ نمبر 197 کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ تمام متکلمین اس بات پر متفق ہے کہ امر دینی میں جدال ایک عظیم اطاعت ہے، اور اس مطلب کے اثبات کے لیے انہوں نے اپنی ان آیات کے ذریعے استدلال کیا ہے۔ من جملہ ان آیات میں سے سورہ نحل کی آیت 125 ہے، لوگوں کو حکمت و استدلال اور وعظ و نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو اور ان کے ساتھ نیکی سے مجادلہ کرو، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 32 میں خداوند عالم کفار کی گفتگو اپنے نبی نوح کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے، وہ لوگ کہنے لگے اے نوح تم ہم سے بہت جھگڑ چکے ہو۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کے ساتھ مجادلہ کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کا جدال فقط لوگوں کی خدائے واحد کی طرف دعوت دینے اور دین کے پہنچانے میں تھا، لہٰذا وہ جدال جس سے حج میں منع کیا گیا وہ جدال ہے جو کسی امر باطل پر ہو، نہ وہ جدال جو اس بات حق پر ہو۔ بناوٹی عالم قرآن کی بہت سی آیات میں جدال کو برا شمار کیا گیا ہے اور اسے غیر مومن کا فعل تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ غافر کی آیت نمبر 4 میں پڑھتے ہیں تنہا وہ لوگ ہماری آیات میں جدال کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں، اور سورہ حج کی آیت نمبر 68 میں پڑھتے ہیں اگر وہ لوگ آپ سے جدال کریں تو ان سے کہیں کہ خدا آپ کے اعمال کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں پڑھتے ہیں شیاطین اپنے دوستوں کو مخفیانہ طور پر القا کرتے ہیں کہ وہ لوگ تم سے جدال کریں۔ صالح عالم اس طرح کے مختلف موارد میں لفظ جدال کا استعمال بتا رہا ہے کہ جدال کے وسیع معنی ہیں جس کے مجموعاً 2 قسم کے معنی بنتے ہیں، نمبر 1 پسندیدہ، نمبر 2 ناپسند۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی بحث و گفتگو حق کو واضح اور روشن کرنے اور صحیح راستہ بتانے کے لیے ہو وہ پسندیدہ عمل ہے، بلکہ بعض موارد میں اس قسم کا جدال واجب ہو جاتا ہے جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں، اور اگر یہی جدال و بحث و گفتگو اس بات باطل کے لیے ہو تو قطعاً اس قسم کا جدال مذموم و ناپسند ہے، لہٰذا نتیجتاً ہر قسم کے جدال کو ہم حج میں ناپسندیدہ قرار نہیں دے سکتے۔ بناوٹی عالم میری روح بحث یہ ہے کہ عبادت کو سیاست سے مخلوط نہیں کرنا چاہیے، اور مقدس مقام پر مقدس عمل کو سیاست و زندہ و مردہ بات سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس مقدس مقام کو مقدس عمل حج ہی کے لیے رہنے دیں، سیاست کو کہیں اور لے جائیں۔ صالح عالم اسلام میں عبادت تک کے علاوہ دوسرے پہلو بھی رکھتی ہے۔ حج اپنی جگہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اور معاشرتی پہلو بھی رکھتا ہے، اور کامل حج وہ ہے جو تمام
جوانب سے بہرہ مند ہو، اور جب بھی حج کو اس کے سیاسی پہلو سے جدا کریں گے تو قطعاً وہ حج کامل نہیں بلکہ ناقص ہو جائے گا۔ اب یہاں ان مطالب کو روشن اور واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو امام خمینی کے ان دقیق و عمیق الفاظ کی طرف ذرا توجہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج کا ایک سب سے بڑا فلسفہ سیاسی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے دشمنان اسلام کوشاں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کے مصالحے کی فکر کیے بغیر حج کو فقط ایک خشک عبادت کے طور پر بجا لائیں، جبکہ حج کا سیاسی پہلو بھی اس کے عبادی پہلو سے کم نہیں ہے، اور اس کا سیاسی پہلو خود سیاست کے علاوہ عبادت بھی ہے۔ صفحہ نور جلد نمبر 18 صحیفہ نور جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 66۔ اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہنا گویا تمام طاغوت جہان کا انکار کرتے ہوئے حریم خدا میں اظہار عشق و محبت کرنا ہے، اور دل و جان کو غیر خدا سے پاک کرتے ہوئے یعنی ان سے اعلان برات تو دوری کرتے ہوئے خدا سے رابطے کو مضبوط بنانا ہے۔ صحیفہ نور جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 18۔ لہٰذا حج عبادات اور سیاست کے مجموعے کا نام ہے، کیونکہ سیاست اسلامی خود عین عبادت ہے، لہٰذا ہم کیوں کر حج کو سیاست اسلامی سے دور کریں۔ مثال جس طرح سیب سے جوس نکال لینے کی صورت میں اس باقی بچے ہوئے کو سیب نہیں کہا جاتا۔ بناوٹی عالم پیغمبر اکرم و ائمہ معصومین اور ان کے برجستہ شاگرد ہمارے لیے اسوہ و حجت ہیں۔ وہ لوگ فقط مناسک حج انجام دیتے تھے اور سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ صالح عالم آپ کی یہ بات دعویٰ بلا دلیل ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم و ائمہ طاہرین اور ان کے برجستہ شاگرد مناسب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کعبے کے اطراف میں سیاسی، اجتماعی اور ادبی مسائل پر بھی بحث کرتے تھے، بلکہ ان مسائل کو خاصی اہمیت دیا کرتے تھے جس کی ہم آپ کے سامنے کم از کم چار مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ پہلی مثال قبل از فتح مکہ بوقت طواف پیغمبر اکرم اور ان کے ہمراہیوں کی توحیدی عمل۔ ہجرت کے 7ویں سال صلح حدیبیہ کے تحت آپ کو اجازت تھی کہ آپ مناسک عمرہ کے لیے مکہ جا کر 3 دن قیام کر سکتے تھے، چنانچہ آن حضرت نے 2000 مسلمانوں کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ احرام باندھنے کے بعد جب آپ مکہ پہنچے تو آفتاب نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ لوگوں کا استقبال کیا۔ جب آپ طواف میں مصروف ہو گئے اور بقیہ مسلمان آپ کے اطراف میں صف باندھے طواف کر رہے تھے تو آن حضرت نے اس حساس وقت میں سیاسی نقطۂ نگاہ کے تحت مسلمان مردوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے شانوں کو کھول لو تاکہ مشرکین تمہارے قوی بازو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں۔ سب نے اسی طرح کیا۔ مشرکین مکہ اطراف کعبہ میں صف بنائے نظارہ کر رہے تھے۔ جب صدائے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوئی تو عبداللہ بن رواحہ نے، جو گروہ اسلام کے سردار تھے، مشرکین کے سامنے رجس پڑھتے ہوئے یہ اشعار کہے: اے کافرو، رسول خدا کا راستہ کھول دو اور یاد رکھو پیغمبر اکرم کی رسالت ہی کے قبول کرنے میں ہر قسم کی سعادت منحصر ہے۔ اے پروردگار، میں آن حضرت کے ہر قول پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کے اقوال میں حق پاتا ہوں۔ اس طرح طواف کعبہ میں پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے مشرکین کے سامنے رجس گوئی اور مظاہرہ قوت و حوصلہ کی دلیل تھی، لہٰذا عبادت کے ساتھ یہ ایک مہم سیاست اسلامی بھی تھی اور مشرکین کی سرکوبی بھی تھی۔ دوسری مثال حج میں امام حسین علیہ السلام کا معاویہ پر شدید اعتراض۔ ہجرت کے 58 سال بعد مرگ معاویہ سے 2 سال پہلے تک معاویہ اپنی طغیانی اور سرکشی میں بہت مغرور ہو کر امام علی کے ماننے والوں کو بے رحمانہ طور پر قتل عام کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس سال حج کو گئے اور میدان منی میں تمام بنی ہاشم اور اپنے شیعوں کو جمع کیا، جو تقریباً 1000 سے زیادہ افراد ہوں گے۔ ان میں سے بعض اصحاب رسول کے فرزند بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس اجتماع میں خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا: معاویہ کی رفتار ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جس طرح کی ہے تم لوگ جانتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو۔ میں تم لوگوں سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں،
اگر میں نے سچ کہا تو میری تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ بولا تو میری تکذیب کرنا۔ لہٰذا میری بات سنو اور یاد رکھو، اور جب مراسم حج سے اپنے گھروں کو واپس لوٹو تو دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاؤ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر معاویہ کا یہی کردار رہا تو حق مٹ کر رہ جائے گا، مگر یہ کہ خداوند عالم نور حق کو باقی رکھے، چاہے کافرین اسے ناپسندی کیوں نہ کریں۔ پھر امام حسین نے حضرت علی اور ان کی اولاد کی برتری اور امامت کے سلسلے میں قرآن و احادیث سے پیغمبر اکرم سے دلائل پیش کیے، اور حاضرین کہتے رہے کہ ہاں، ہم خدا کو گواہ بناتے ہوئے کہتے کہ ہم نے اسے پیغمبر اکرم سے سنا ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آخر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اپنے وطن لوٹ کر ان باتوں کو اپنے مورود اطمینان افراد تک منتقل کرنا، اور ان لوگوں کو بھی میری اس دعوت سے آگاہ کرنا۔ یہ واقعہ عبادت کے ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی بھرپور تھا، جس میں معاویہ کی سرکشی پر اعتراض تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج ابراہیمی تنہا ایک خشک عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ضمن میں مہم سیاسی مسائل بھی ہیں، جس سے صحیح رہبر کی طرف توجہ دلانا اور ظالمانہ رہبری سے بیزار کرنا ہے۔ تیسری مثال امام سجاد کا کنارے کعبہ اپنے زمانے کے طاغوت سے مقابلہ۔ تاریخی لحاظ سے مشہور و معروف واقعہ، جس سے حج میں مسائل سیاسی کا ذکر مزید واضح معلوم ہوتا ہے، جس میں امام سجاد کا ہشام بن عبد الملک طاغوت زمانہ سے سامنا ہوتا ہے، اور ان کے درمیان مناظرہ اس طرح ہوتا ہے۔ عبد الملک پانچواں خلیفہ اموی کے زمانے میں ان کا بیٹا ہشام مراسم حج کے سلسلے میں مکہ آیا، اور طواف کے دوران جب اس نے حجر اسود کو چومنا چاہا تو جمعیت کے زیادہ ہونے کے باعث چوم نہ سکا، تو حجر اسود کے برابر میں ہشام کے لیے ایک ممبر رکھا گیا۔ وہ ممبر پر گیا اور طواف کرنے والوں پر جب نگاہ کی تو ان میں اس کی نگاہ امام سجاد پر پڑی، جو طواف میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے چاہا کہ حجر اسود کو چومیں تو لوگوں نے بڑے احترام و کمال کے ساتھ آپ کے لیے راستے کھول دیا۔ اس طرح آپ نے بڑے آرام سے حجر اسود کو چوما۔ اسی اثنا میں ایک شام کے رہنے والے نے ہشام سے کہا، یہ ایک شخص کون ہے جس کا لوگ اتنا احترام کر رہے ہیں؟ ہشام نے اپنے آپ کو نادان بناتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا۔ ایسے حساس موقع پر فرزدق نامی شاعر نے خاندان رسالت کے بارے میں اس مرد شامی سے کہا، میں ان کو جانتا ہوں۔ شامی کہنے لگا، یہ شخص کون ہے؟ فرزدق نے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ایک مفصل قصیدہ پڑھا جو 41 اشعار پر مشتمل تھا، جو اس شعر سے شروع ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے جسے مکہ کا سنگریزہ تک جانتا ہے، خانہ کعبہ اور حجاز کے بیابان حرم کے باہر اور اندر والے سب انہیں جانتے ہیں۔ ہشام نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ فرزدق کو قید کر دیا جائے۔ جب امام سجاد نے فرزدق کے قید کی سزا کا سنا تو اس کے لیے دعا کی اور اس کی دلجوئی کی، اور اس کے لیے 12,000 درہم بھی بھیجے۔ فرزدق نے جب وہ رقم قبول نہیں کی تو امام سجاد نے اسے لکھا کہ ہمارا جو تم پر حق ہے، اس کی بنا پر یہ رقم تم ہماری طرف سے قبول کرو، بے شک خدا تمہارے مقام معنوی اور نیت نیک سے آگاہ ہے۔ فرزدق نے وہ رقم قبول کی اور ہشام کی مذمت میں اشعار کہے۔ بہار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 127۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سجاد نے طواف کعبہ کے دوران بھی ہشام کی شان و شوکت کا ذکر ہرگز لحاظ نہیں کیا، بلکہ فرزدق شاعر جس کا عمل سیاسی لحاظ سے مہم تھا، اس کی دلجوئی کی اور اس کے لیے دعا کی اور اسے 12,000 درہم بھیجے۔ کیا صحن کعبہ میں اس طرح کی تائید و حمایت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حج کے پرشکو ہجوم میں سیاسی مسائل کا بھی ذکر کرنا ائمہ طاہرین کے نزدیک اچھا عمل ہے؟ چوتھی مثال امام باقر علیہ السلام کی سیاسی و وصیت۔ محدث کلینی نے اپنی موسیقی صنعت کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا کہ میرے والد امام باقر نے مجھے وصیت کی کہ میرے مال میں سے کچھ مال وقف کر دینا تاکہ سرزمین مینا کے ایام حج میں مجھ پر گریہ کیا جا سکے۔ منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ امام باقر نے یہ وصیت کیوں کی کہ مدینے میں میری قبر کے کنارے یا مکہ و مدینہ میں غیر ایام حج میں میرے لیے عزاداری کرائی جائے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ ایام حج میں جو لوگ ہر جگہ سے آ کر جمع ہوتے ہیں میدان مینا میں، تو وہاں عزاداری کرنے کا مطلب یہ کہ وہاں اس مجلس میں مسلمانوں پر
بنی امیہ گزشتہ اور حاضر کے ظلم و ستم کو بیان کیا جائے اور ظالم کی شناخت کرائی جائے۔ لہٰذا اس قسم کے مسائل کا اعمال حج کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ امام باقر اس کی وصیت کر رہے ہیں اور اپنا کچھ مال اس کام کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ احکام حج عبادت و سیاست کا مجموعہ ہے۔ اصولاً جب ہم احکام حج پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں وہ عبادت کے علاوہ عین سیاست معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مثلاً جب انسان حج کے لیے احرام باندھتا ہے 2 سفید کپڑوں کا، تو امیر غریب گورا کالا سب ایک ہی معلوم ہوتے ہیں، جس سے ہمیں مسلمانوں کی آپس میں قوم پرستی اور لسانیت و ملک پرستی وغیرہ سے دوری کا درس ملتا ہے، جو سیاسی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ نمبر 2، احکام احرام میں سے ہے کہ انسان احرام کی حالت میں کسی کو بھی کسی قسم کا آزار نہ پہنچائے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں، گھاس وغیرہ تک کو، یعنی حالت احرام میں حشرات تک کو مارنا حرام ہے۔ یا مثلاً اپنے بدن سے بال تک کا جدا کرنا، اسلحہ اٹھانا وغیرہ، ان سب کا حرام ہونا ہمیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، جو سیاسی لحاظ سے بہت مہم ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے 7 چکروں میں جب حجر اسود تک پہنچے تو اس پر ہاتھ پھیرنا مستحب ہے۔ اس بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حجر اسود زمین پر خدا کا سیدھا ہاتھ ہے، جس کے ذریعے وہ بندوں سے بیعت لیتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 306۔ اگر دیکھا جائے تو خود بیعت ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور خدا سے بیعت کا معنی یہ کہ ہم تیری بیعت کرتے ہیں کہ تیری راہ میں قدم بڑھائیں گے اور تیرے دشمنوں سے بیزار رہیں گے، مثلاً امریکہ اور اسرائیل سے۔ نمبر 4، مینا میں رمی جمرات کرنا خود ایک مہم و سیاسی مسئلہ ہے کہ ہم ہر قسم کے شیطان سے بیزار ہیں، چاہے شیطان باطنی ابلیس ہو یا شیطان ظاہری امریکہ اور اسرائیل ہوں، یعنی گویا ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں، اور اس میں بھی یہ حکم ہے کہ وہ کنکر حتماً شیطان پر لگیں، ورنہ کافی نہیں ہے۔ نمبر 5، قربانی گاہ میں جانوروں کا ذبح کرنا اثار و فداکاری کا سیاسی لحاظ سے بڑا درس ہے، اور جیسا کہ سنتے ہیں کہ امام زمان کعبے کے اطراف میں ظہور کریں گے اور وہیں 313 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18، بہار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 316۔ جیسا کہ اس بارے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ارشاد ہے، خدا نے حج کو دین کے احکام کے لیے قرار دیا ہے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک خانہ کعبہ باقی ہے اسلام باقی ہے۔ لہٰذا اگر حج کے صرف عبادی پہلو کو لے لیا جائے اور اس کے سیاسی پہلو کو چھوڑ دیا جائے، جو مہم ترین فلسفہ حج ہے، تو کیا یہ دین کے مستحکم ہونے کا سبب بنے گا؟ نمبر 81، ایمان حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ ایک شیعہ عالم دین کا ایک سعودی وہابی سے اس طرح کا مناظرہ ہوا۔ وہابی عالم، تم شیعہ لوگ قبر عبد المطلب اور ابو طالب پر کیوں جاتے ہو؟ شیعہ عالم، اس میں کیا حرج ہے؟ وہابی عالم، کیونکہ عبد المطلب اس وقت فوت ہوئے جب پیغمبر اسلام کی عمر 8 سال کی تھی، رسالت کی ذمہ داری نہیں آئی تھی، لہٰذا اس وقت تک دین توحیدی نہیں تھا، لہٰذا کس بنا پر ان کی زیارت کرتے ہو؟ اور ابو طالب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ اعوذ باللہ مشرک اس دنیا سے گئے، اور مشرک کی زیارت جائز نہیں ہے۔ شیعہ عالم، کیا حضرت عبد المطلب کو کوئی ایک بھی مسلمان مشرک کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنے ہی دور سے خدا پرست تھے اور اپنے جد حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے تھے، جیسا کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ابرہہ کے قصے میں ہے کہ جب ابرہہ کی فوج خانہ کعبہ کو ڈھانے آئی اور عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، تو جب آپ اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ نے کہا کہ اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو، لیکن کعبہ جو تمہاری عبادت گاہ ہے، تمہارے دین کی بنیاد ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے جواب میں کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک خدا ہے جو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ پھر حضرت عبد المطلب کعبے کے کنارے آ کر دعا کرتے ہیں، خدایا ہر ایک کے اپنے گھر میں رہنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر حرم میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ نتیجتاً ان کی دعا قبول ہوئی۔ خدا نے ابابیل جیسے مختصر سے پرندے کا لشکر بھیجا، جنہوں نے ابرہہ کے لشکر پر پتھر برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا، جس کے بارے میں سورہ فیل نازل ہوا، اور روایت شیعہ میں آیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے باپ ابو طالب اور میرے جد عبد المطلب
اور ہاشم و عبد مناف ہرگز بت پرست نہیں تھے۔ وہ لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور آئین حضرت ابراہیم پر عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں اولاً تو تمام اہل بیت و علماء شیعہ و تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ مومن اس دنیا سے گئے ہیں۔ ابن ابی حدیث جو اہل سنت کے معروف عالم دین ہیں نقل کرتے ہیں کہ کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا حضرت ابو طالب مومن تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کسی اور شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ کچھ لوگ تو انہیں کافر کہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ کیا لوگ رسول خدا و ابو طالب کو برا کہتے ہیں جبکہ رسول خدا نے با ایمان عورت کو کافر سے نکاح حرام قرار دیا تھا؟ اور اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اسلام و ایمان میں سب پر سبقت لینے والی پاک دامن خاتون تھیں اور وہ آخری عمر تک حضرت ابو طالب کی ہمسری میں رہیں۔ اور ثانیاً اہل سنت کے اکثر علماء اور راوی پیغمبر اسلام کی اس قول کو جو آپ نے عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نقل کرتے ہیں کہ میں تم سے دو اعتبار سے محبت کرتا ہوں، ایک اس رشتہ داری کی بنا پر جو تمہیں مجھ سے ہے، دوسری اس بات پر کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا ابو طالب تم سے محبت کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی گفتگو اس بات پر گواہ ہے کہ آپ حضرت ابو طالب کے ایمان کا یقین رکھتے تھے، ورنہ کافر سے دوستی کا کوئی معنی نہیں ہے، جو پیغمبر عقیل کو ان کی نسبت زیادہ چاہتے تھے۔ الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 330 تا آخر کتاب۔ مزید وضاحت: افسوس ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت نااہل سرپرستوں کی پیروی کرتے ہوئے نسل در نسل حضرت ابو طالب کو کافر ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ اپنے مراجع کی کتابوں سے غافل ہیں جن میں دسیوں روایتیں ایمان ابو طالب کے قطعی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن تعصب و عداوت علی رکھنے والے ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے حضرت ابو طالب کو مشرک ثابت کریں، اور یہ کام بنی امیہ کے زمانے سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے، صرف حضرت علی کی دشمنی میں، ورنہ اگر حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد نہ ہوتے تو شاید یہی لوگ پیغمبر اسلام کے مومن و صادق چچا اور قریش کی بزرگ شخصیت کے نام سے معرفی کرتے۔ وہابی عالم: اگر ایمان ابو طالب اتنا روشن ہے تو ہمارے علماء کیوں اس بات کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور اس بات کو مہم رکھے ہوئے ہیں؟ شیعہ عالم: جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دراصل معاویہ کی حضرت علی سے دشمنی کا نتیجہ تھا کہ اس کی دور حکومت سے ہی ممبروں سے مسجدوں سے حضرت علی پر ناسزا الفاظ کہے جاتے تھے اور تقریباً 80 سال تک ممبروں سے الیاذ باللہ حضرت پر لعن طعن کیے جاتے تھے اور آپ کی مذمت میں جھوٹی احادیث گڑھی جاتی تھی اور حضرت ابو طالب کو کافر ثابت کر کے حضرت علی کو کافر زادہ کے عنوان سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا راز یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کیونکہ تقیّاً دوسروں سے پوشیدہ طور پر پیغمبر اسلام کی حمایت کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ رسالت کے سلسلے میں آپ کی مدد کر سکیں، اسی لیے اکثر روایات میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومن نے آل فرعون و اصحاب کہف سے تشبیہ دیا گیا ہے، جو اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کو وحی کی کہ میں 2 گروہوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، ایک گروہ مخفی طور پر تمہاری مدد کرے گا جس کے سربراہ ابو طالب ہوں گے، اور ایک آشکار گروہ کے ذریعے جس کے سرپرست علی ہوں گے۔